اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ ناظرین، یہ ہے اردو پوائنٹ لائیو اور میں ہوں محمد علی شاہ۔ آج ہمارے ساتھ ملتان کی ایک معروف قانون دان شخصیت موجود ہیں، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ محمود اشرف خان صاحب۔ آج ہم ان سے یہ جاننے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ کلبھوشن یادو، جس کا کیس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اس وقت موجود ہے، جو کہ ہیگ نیدرلینڈ میں پروسیکیوٹ کیا جا رہا ہے، تو انڈیا اور پاکستان آمنے سامنے ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے قانونی گفتگو کہ قانون کے اس کے کلبھوشن یادو کے پاس کے کیا رائٹس ہیں اور کیسے اس کیس کو پاکستان اور انڈیا بیٹھ کر حل کر سکتا ہے اور اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ تو خان صاحب، کلبھوشن یادو جو کہ پاکستان میں بہت سی ہینس ایکٹیویٹیز میں ملوث پایا گیا، جس میں سے ثانیہ کوئٹہ 16 فروری 2013 کا 71 وکلا کی جانیں گئیں اور پاکستان کے بہت سے بگ برینز نے جام شہادت نوش کیا، تو اس کو ملٹری کورٹ سے سر سزا دی گئی، جس کے بعد انڈیا اس کا کیس لے کر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں سر چلا گیا۔ تو خان صاحب، ہم یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ کیا کلبھوشن کے پاس کوئی اور پاکستان میں ریمیڈی موجود نہیں تھی یا کوئی ایسی ریمیڈی تھی؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ایک انٹرنیشنل لا ہے جس کو پرنسپل آف نیچرل جسٹس کہتے ہیں کہ نو ون شوڈ بی کنڈیمڈ انہرڈ۔ جی، کسی کو بھی سزا نہیں دی جا سکتی جب تک کہ اس کے خلاف کیس جو ہے وہ ثابت نہ کیا جائے اور اس کا موقف اس میں سنا نہ جائے۔ کلبھوشن کا جو اسٹیٹس ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں وہ معاملہ جاتا۔ جی، ہمارے یہ ایک اور پرنسپل آف لا ہے کہ کورٹ کو سب سے پہلے اپنی جورسڈکشن کو ڈٹرمن کرنا چاہیے۔ کوئی بھی کیس اگر آئے جی، تو اس کے متعلق فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ اس میں کوئی جورسڈکشنل ڈیفیکٹ تو نہیں ہے، کہ الٹیمیٹلی اگر وہ اس کی کاگنیزنس لے لے اور وہ معاملہ سارا ٹرائل اس کا سٹارٹ ہو جائے اور ریکارڈنگ آف ایویڈنس کے بعد جب فائنل آرگومنٹس ہو تو پھر پتہ چلے کہ کورٹ کو جورسڈکشن نہیں ہے، جی، تو اس سے تمام کا تمام جو پروسیس ہے وہ اسپائل ہو جاتا ہے۔ بہت تو اس لیے یہ بات تھی کہ یہ اسرٹن کرنا چاہیے تھا کہ انہوں نے اس کو ٹینٹیٹو لیا اور پہلے اسٹیپ پہ فائنلی اس کو اسرٹن نہیں کیا۔ دوسری بات، جو کلبھوشن کا اسٹیٹس میں نے پہلی بات کی، وہ کسی بھی ایسا پروٹیکشن کے تحت نہیں، کیونکہ اگر وہ ان کا کوئی اسٹیٹس مین ہوتا یا ان کے کسی اس کی انٹری ان کے بلو پاسپورٹ پہ ہوتی، اسٹیٹ کے کسی فنکشنری کے طور پہ وہ آیا ہوتا تو پھر تو ایک معاملہ تھا، لیکن وہ ایسے کسی اسٹیٹس میں نہیں ہے۔ وہ یہاں سے اس کی انٹری جو ہے ملک میں وہ ایلیگل ہے، وداؤٹ پاسپورٹ ہے، وداؤٹ ویزا ہے۔ جب ایسا کوئی مسئلہ ہوگا تو بائی اٹ سیلف وہ کرائم کمٹ کیے ہوئے ہے کہ جس پر اس کا ٹرائل جو ہے وہ اسی پاکستان کی کورٹ میں ہونا تھا۔ لیکن جو آپ نے تعارفی کلمات میں کہے کہ جس طرح کے ہینس آفینسز میں وہ انوالو تھا اور یہاں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کا وہ ماسٹر مائنڈ تھا، تو اس کے پاس صرف اور صرف ایک ہی ریمیڈی تھی کہ جو یہی ہے کہ وہ پاکستان میں اس کو جو ہماری کورٹس ہیں وہ ٹرائل کرتی اور ٹرائل کرنے کے بعد جو بھی کنکلوژن ہوتا وہ اس تک وہ الٹیمیٹ جو ڈیسیژن تھا اس کے مطابق اس سے ٹریٹ کیا جاتا۔ لیکن یہ بات نہیں ہوئی۔ آپ دیکھیے، یہی انڈیا ہے یا امریکہ ہے، کوئی بھی ان کے ملک میں اگر بقول ان کے اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث پایا جاتا ہے تو انہوں نے کبھی بھی کسی اور کو اس طرف دیکھنے نہیں دیا اور انہوں نے ایک ٹرائل کیا، سمری ٹرائل کر کے اور ان کو پھانسی کے تختے پہ لٹکا دیا۔ لیکن پاکستان کے سلسلے میں یہ ڈسکریمنیٹری ایٹیٹیوڈ۔ تو خان صاحب، اس کا مطلب ہے، آپ کا کہنا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ انڈیا کی حکومت کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی بجائے پاکستان کی ہی مزید عدالتوں میں جوڈیشل ریویو کی پٹیشن پر جمع کروانی چاہیے تھی، اس روٹ کے ذریعے اس کو پروسیکیوٹ، اس کو بقول ان کے وہ انصاف تلاش کر رہے ہیں، تو اس جوڈیشل ریویو کے تحت کیا انہیں انصاف حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے؟ جہاں تک سوال ہے اس چیز کا کہ بقول ان کے وہ انصاف تلاش کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ انصاف سے بھاگ رہے ہیں۔ انصاف تو وہی ہے
کہ وہ عدالت کرے جس کو اس کی جورسڈکشن حاصل ہے. جی جب اس کی جورسڈکشن حاصل نہیں ہے تو وہ ظاہر ہے ویسے ہم دیکھیں تو انڈیا کی جو ہیجمنی ہے یا انڈیا کی جو افیکٹونیس کا لیول ہے وہ پاکستان کے سے بہت زیادہ ہے. جی جی تو وہ انڈر پار کر لیتا ہے سب کو. تو اسی طرح کورٹ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے. اور اس طرح کا معاملہ جب ایک پاکستان میں کوئی کرمنل آیا اس نے کوئی کرائم کمٹ کیا ہے تو ادھر جانا ہی نہیں چاہیے تھا. انڈیا صرف اس تمام چیزوں سے بچ رہا ہے. وہ جو انصاف ہے جو عدالت کے ذریعے ہے اور پراپر فورم کے ذریعے ہے اس سے اوائڈ کر رہا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کے خلاف جو پروف ہیں وہ بالکل ثابت ہے. اس کے فیور میں اس کے کوئی ڈپلومیٹک جو اس کی اسٹیٹس ہے اس کے متعلق بھی کوئی چیز وہ ثابت نہیں کر سکا. تو ایک ہی اتنی بات ہی کافی ہے کہ پاکستان کی حدوں میں وہ پکڑا گیا اور اس کے پاس ویزا نہیں تھا. جی تو اس لیے اس کو کوئی پروٹیکشن ادروائز انٹرنیشنلی کوئی نہیں ہے. تو خان صاحب آپ نے پروسیڈنگز بھی دیکھی ہوں گی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی, انڈیا اور پاکستان کے دلائل بھی سنے ہوں گے, اور اس سے پچھلے سال پروسیڈنگز ہوتی رہیں وہ بھی آپ نے فالو کی ہوں گی ضرور. تو سر ہمیں یہ بتائیے گا کہ پچھلے سال کی پروسیڈنگز بہتر تھی یا اب جو پاکستان نے کیا وہ زیادہ بہتر ہے؟ نہیں, یہ کہنے بطور وکیل یہ کہنے میں مجھے کسی قسم کا عار نہیں ہے کہ جو اب جس طرح کے آرگومنٹس ہو رہے ہیں وہ پچھلے سال کی نسبت بہت بہتر ہے. پہلے تو یہ لگتا ہی نہیں تھا کہ جو وکلا صاحب پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جی ان کی اس کیس پہ فیکٹس پہ یا لا پہ کوئی گرپ ہے. جی. تو آج جو ہوئے آرگومنٹس وہ کافی بہتر تھے اور ہمیں امید ہے کہ وہ اپنا موقف جو ہے کورٹ سے منوانے میں کامیاب ہوں گے. ایک اور چیز کی طرف آپ سے رہنمائی چاہوں گا خان صاحب کہ کورٹس میں ہینڈ شیک انڈیا کے والوں نے پاکستان کے ہینڈ شیک کا جواب نہیں دیا. انڈین کاؤنسلرز نے اور وکلا نے آگے سے ہاتھ جوڑ لیے جب پاکستان کے اٹارنی جنرل نے انہیں ہینڈ شیک آفر کیا. تو اس بارے میں سر لیگل پروٹوکول کیا کہتا ہے؟ دیکھیے پروٹوکول ہے یہ بات بڑی واضح ہے کہ کورٹس میں جب لائر پیش ہوتے ہیں وہ آپس میں ہینڈ شیک نہیں جی اور نہ ہی ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرتے ہیں. وہ کورٹ کے سامنے وہ کرتے ہیں اور کورٹ کا ہی شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ ایک اگر ہمارے کونسل نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی تو کسی کم ظرف کے سامنے نہیں کرنا چاہیے. جب انہوں نے اگر ہاتھ ایکسٹینڈ کر ہی دیا تھا پہلے کرنا نہیں چاہیے تھا. اگر ہاتھ ایکسٹینڈ کر ہی دیا تھا تو جو ہے ہاتھ کا ایکسٹینڈ کرنا ہے وہ اسلامی طریقہ نہیں ہے, یہ تو انٹرنیشنل ایک ٹریڈیشن ہے. تو ان کو ہاتھ نہیں جوڑنے چاہیے تھے جس طرح انہوں نے نمستے کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی جو انڈیا یا انڈین گورنمنٹ ہے یا ان کی جو اسٹیٹس مین ہے یا جس طرح بھی ان کو ریپرزینٹیو ہوتے ہیں وہ جس طرح مینٹیلٹی کا نیچ مینٹیلٹی کا مظاہرہ کرتے ہیں. یہ آج کا جو شو ہے دیٹ واز ون آف دیم. جی بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پاکستان کو ڈسگریس کرنا چاہ رہے ہیں. تو خان صاحب انڈیا اس وقت پاکستان پہ ایک طرف سے حملوں کا الزام لگاتا ہے, دوسری طرف عدالتوں میں انٹرنیشنل عدالتوں میں ہمیں گھسیٹتا ہے, اور تیسری طرف اپنے مظلوم ہونے کا بار بار دعویٰ کرتا ہے. تو کیا یہ ایسا نہیں لگتا کہ انڈیا جو ہے پاکستان پر ڈبل سکویز پالیسی پر عمل پیرا ہے اور پاکستان کو ہر طرف سے آئسولیٹ کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیے یہ بدقسمتی سے برصغیر کی جب تقسیم ہوئی تو وہ ایسی بنیاد پر انگریز کر گیا کہ اس خطے میں کبھی بھی اب امن نہیں ہو سکتا, یہاں انریسٹ رہے گا. جو انڈیا ہے وہ ہے ہندوؤں کا ملک اور اس طرح اسرائیل ہے وہ یہودیوں کا ملک ہے. یہ دو ملک دنیا میں ایسے ہیں جن میں وہ قومیں یا وہ مذہب ہے کنورجن نہیں ہے, جن میں ان کی ایگزسٹنس اسی بات میں ہے کہ ان کے ملک قائم رہے اور ان کی ایک آئیڈینٹی رہے. نہیں تو بہت سے مذاہب ہیں کہ جب ان کے پاس ملک نہیں رہے تو مذاہب بھی معلوم ہوتے گئے. تو یہ جو انڈیا ہے انہوں نے کسی بھی طریقے سے ہر طرح پاکستان کے لیے راستے میں کانٹے کھڑے کرنے ہیں. انہیں پاکستان کی ایگزسٹنس اور پاکستان کی اسٹیبلٹی جو سی ہے وہ کسی طور پر بھی بارے میں نہیں آتی, اس لیے وہ ہر وقت کوشش کرتا ہے. آپ دیکھیں
کہ کیا ہوا بلوچستان میں، کیا ہو رہا ہے. جو بھی پکڑا جاتا ہے پتہ چلتا ہے جی انڈین ٹریڈ ہے. MQM تھی، اس کے جب بندے پکڑے گئے یا وہ پہاڑی اجمل پہاڑی وغیرہ پکڑے گئے، پتہ چلا جی وہ انڈیا سے ٹریننگ حاصل کر کے آئے تھے. تو یہ پاکستان میں جتنے بھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں وہ موسٹلی انڈیا ہی کرواتا ہے، چاہے اس میں اسرائیل اور دوسرے ملک بھی شامل ہو. لیکن ایک طرف یہ ہے کہ وہ اس طرح یہاں ایکٹیویٹیز کراتا ہے، دوسری طرف جو ہمارا کشمیر ہے، انڈین ہیلڈ کشمیر، اب پوری دنیا جو ہے وہ ایک ادارے کو سو کالڈ، جس کو اقوام متحدہ کا ایک کہتے ہیں اپنا ادارہ کہتے ہیں، اس میں پوری دنیا کے معاملات تو حل ہو رہے ہیں لیکن مسلمانوں کا معاملہ کوئی نہیں حل ہوتا. کشمیر جو ہے وہ جب یہ پلیبسٹ کا وہاں ایک قرارداد پاس ہوئی ہے لیکن ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی کہ وہ مجبور کرے انڈیا کو یا خود اقوام متحدہ جا کے وہاں پلیبسٹ کرائے. تو یہ باتیں صرف اتنی ہیں کہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ پاکستان کی ایگزسٹنس کے اگینسٹ ہیں، اور اگر اس سے آگے بڑھیں گے تو یہ مسلمانوں کی ایگزسٹنس کے اگینسٹ. تو خان صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر بھارت ہم پر کوئی میلی آنکھ سے دیکھتا ہے اور ہم پر کسی اوچھے ہتھ کنڈا مزید کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وکلا برادری پاکستان کی کیا کردار ادا کرے؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ اگر بھارت کو اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، جہاں تک تو کوس کا تعلق ہے تو وکلا ہر وقت تیار ہے پاکستان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، پاکستان کی نظریاتی سرحدیں ڈیفینڈ کرنے کے لیے. جہاں تک جغرافیائی سرحدوں کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں وہ جرت نہیں ہے. مسلمان واحد قوم ہے جو شہادت کو فخر سمجھتے ہیں، اور ہر مسلمان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے تو ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا. یہ موت سے نہیں ڈرتے، انڈین بہت ڈرتے ہیں. تو ان کے لیے جنگ کرنا یا کوئی ایسی انسرجنسی کرنا کہ جس سے ایسا خطرہ ہو جائے کہ وار ڈکلیئر ہو جائے، تو وہ نہیں انشاءاللہ کریں گے. اس لیے کہ مسلمان تو ایگزسٹ کریں گے، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، تو ہندوؤں کے لیے ایگزسٹ کرنا مشکل ہو جائے گا، ان کا ایک ہی ملک ہے. جی، اس موقع پر ناظرین میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یونائٹڈ نیشنز میں 600 سے زیادہ اسرائیل کے خلاف قرارداد پاس کی جا چکی ہیں اور دیگر بھارت کے خلاف بھی پاس کی جا چکی ہیں. ایون کہ یونائٹڈ نیشنز نے خود ایک رپورٹ جاری کی ہے ریسنٹلی جس کے اندر تمام ایٹراسٹیز کمیٹڈ ان کشمیر کا ذکر کیا گیا ہے، جو کہ پاکستان کے موقف کو سراہتا ہے اور اس کو ڈبل کرتا ہے. تو یونائٹڈ نیشنز ایز اے ادارہ بالکل کام نہیں کر رہا مسلمانوں کے حق میں، جیسا کہ خان صاحب نے فرمایا. تو میں اپنے اگلے سوال پر آتا ہوں. سر، ہمیں ایڈ ہاک ججز ICJ میں ایک کانسیپٹ ہے جس کے ذریعے جس ملک کا جج پرماننٹ ممبر نہ ہو اس کی جگہ کوئی اور جج کو آپ اپنے ملک نامینیٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے جج تصدق جیلانی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے وہاں موجود نہیں تھے. تو کیا اس کا بھی کوئی اثر ہو سکتا ہے ہمارے کیس پر؟ دیکھیے جی، پہلے تو بات یہ ہے کہ جہاں تک میرا خیال ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو تصدق جیلانی صاحب کی ایبسنس میں پروسیڈنگ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھنی چاہیے تھی. اس میں ایڈجرمنٹ ہونی چاہیے تھی، اور اگر ایڈجرمنٹ نہیں ہوئی تو پھر ایک بات بڑی واضح ہے کہ شاید یہ جتنا بھی کچھ ہو رہا ہے یہ صرف دکھاوا ہے. انہوں نے کوئی باتیں طے کی ہوئی ہیں اور اسی طے شدہ امور کے مطابق ہی وہ اس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جو کارروائی ہے اس کو آگے لے جائیں گے. ادروائز جو آج کی پروسیڈنگ ہے وہ تو یہ پیغام بھی دیتی ہے کہ تصدق جیلانی صاحب کا بھی وہاں بیٹھا ہونا کوئی معنی نہیں رکھے گا سوائے ان کی پریزنس کے، اس لیے کہ باقی تمام جو معاملات، باقی تمام جو لوگ ہیں ان کی آج جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اوپن ہو گئی. جی بالکل. تو سر، پاسپورٹ، اب بات کی جائے لا آف ایویڈنس کی ذرا، تو پاسپورٹ کلبھوشن کے پاس جو موجود ہے اس کے اوپر نام ہے مبارک حسین پاٹل، لیکن جب اس کو بھارت کے اپنے جرنلسٹ نے ٹریک کیا تو وہ یہ پایا گیا کہ اس کی کلبھوشن یادو نامی شخص کے نام پہ وہ گھر ہے اور اس کی والدہ وہاں پر رہتی ہے. کیا یہ اس ایسپیوناج کو ثابت کرنے کے لیے انف ثبوت نہیں ہے؟ دیکھیے، یہ تو بڑی بات واضح ہے کہ جب ایسے لوگ بھیجے جاتے ہیں تو وہ اپنے اصل نام سے نہیں جاتے، ان کے تمام جو ڈاکومنٹس ہیں وہ فیک تیار کیے جاتے ہیں. تو یہ واقعتاً یہ فیک ڈاکیومنٹ کا ہونا ایک ہوتا ہے پرزمپشن، لا آف پرزمپشن. تو جب ایسی کوئی چیز سامنے آتی ہے، اس کے پاس ویلڈ پاسپورٹ نہیں ہے، اس کا نام صحیح نہیں لکھا ہوا، اس کا ایڈریس یا اس کا جو پروفیشن ہے اس کو صحیح نہیں لکھا ہوا، تو پھر ایک جو پرزمپشن ہے وہ اس کے اگینسٹ چلی جاتی ہے کہ جو اس پر الزام لگایا جا رہا ہے وہ درست ہے
کہ یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ اس کے خلاف بول رہا ہے، اس کا اپنا ڈاکومنٹ، تو پھر اس کو ثابت کرنا ہے کہ وہ کیا ہے یا کیا نہیں جی. تو یہ ایک ثبوت میرا خیال ہے کافی ہے، کیونکہ اگر کوئی اس کے ایڈورس کو بات ہوتی تو آج تک آ چکی ہوتی فائل پر. جنیوا کنونشن اور وینا کنونشن میں ایسی کوئی شک موجود نہیں ہے جو کہ کسی شخص کو جس پر ایسپیوناج کا الزام ہو اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں رہا گیا ہو اس کو کاؤنسلر ایکسیس پرووائڈ کرنے کی پابند کرتی ہو پاکستان کو. تو اس کے باوجود بھی بھارت نے ایک انہی فیکٹس پر مبنی درخواست آئی سی جے میں بھجوائی آرٹیکل 40, 41 اور آرٹیکل 35 آف جنیوا کنونشن کے تحت. تو کیا بھارت کو اس کے لیے زیادہ بہتر یہ نہ تھا کہ سفارتی لیول پہ کوئی کوششیں کرتا، ہمارے ساتھ بات چیت کی جاتی، جیسا کہ اب نئی حکومت بھی انہیں کہہ رہی ہے کہ ہم سے بات چیت کریں؟ دیکھیے بات یہ ہے، سب سے پہلے تو میں نے جو شروع میں بات کی ہے یہی ہے کہ اگر کسی کورٹ کو یا کسی ادارے کو کوئی جورسڈکشن نہیں ہے تو وہ کوئی بھی جو فائنل آرڈر نہیں پاس کر سکتا، وہ انٹرم آرڈر بھی پاس نہیں کر سکتا. تو ان کی درخواست اگر وہاں گئی ہے کہ اس کو کونسل ایکسیس دیا جائے تو وہ رانگ فارم پہ ہے. اور یہ تو جو اس طرح کے ملزم یا مجرم ہوتے ہیں ان کو تو جو ایکسیس ہے کونسل ایکسیس وہ بھی وہی اسٹیٹ جو ہے وہی پرووائڈ کرتی ہے. اور اس میں ان کو اپنے پسند کا باہر سے کوئی امپورٹ کرنے کی یا اس طرح کی کوئی بھی، اگر تو دنیا کے قانون میں اس طرح امریکہ یا یہ خود انڈیا اس طرح کرتا رہا ہے، جن کو پاکستان کے انہوں نے پاکستان سے وفاداری یا انڈیا میں جاسوسی کرنے کے الزام میں انہوں نے پکڑا یا اسی طرح کی سو کارڈ کارروائیوں میں ملوث قرار دے کے ان کو پھانسیاں دی ہیں، تو کیا اس میں یہ کچھ کیا انہوں نے؟ جب خود نہیں کیا اور ان کو سیدھا ایک اپنا موک ٹرائل کر کے اور ان کو انہوں نے پھانسی چڑھا دیا، تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ صرف معاملات کو ایسے الجھانے کی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. بالکل. انڈیا تقریباً ریگولر بیسس پہ یہ تمام کاروائیاں کشمیر میں اور انڈیا میں ہی مسلمانوں کے خلاف کر رہا ہے. اور ریسنٹلی اجیت دوول صاحب نے ایک بیان دیا جس میں یہ کہا گیا، جس میں انہوں نے یہ لوگوں سے کہا کہ ہم اگلی حکومت کو مضبوط حکومت دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی کہ سنگل پارٹی کی حکومت دیکھنا چاہتے ہیں، جس سے ان کی مراد بی جے پی اور نریندر مودی کی پارٹی تھی. تو کیا یہ وکلاء کو بھی یہ لگتا ہے کہ یہ سب کچھ پاکستان کو ملائن کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ یہ پاکستان کو ملائن کرنے کے لیے نہیں کیا جا رہا، یہ ایک ایشو کریٹ کرنے کے لیے کوشش ہے جس پہ وہ یہ انڈین عوام کو اس بات کا احساس دلائیں کہ اگر ہم ہوں گے تو ہم اس طرح کی کارروائیاں کر سکیں گے یا ہم یہ کریں گے. وہ ایشوز پہ جو ہے ایشو بنا کے، اور وہ بھی اس وقت جب الیکشن قریب آ رہے ہوں، تو اس طرح کے تمام معاملات کرنا یہ دنیا میں نئی بات نہیں ہے. ہر میں سمجھتا ہوں کہ 2 نمبر جو آدمی ہے یا انسٹیٹیوشن ہے یا ادارے جیسے بھی ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. اور یہ سب سٹنٹ ہے انڈیا کا، جو کچھ آج کل بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اس میں ملوث ہے، یہ جو کچھ ان کے لیے بندے اپنے بنوانا کو بات ہی نہیں. تو اگر بندے بنوا کے تو اگر ایشو کو کریٹ کیا جا سکتا ہے تو وہ کر رہے ہیں. اور لیکن آپ دیکھیے کہ ان کو کسی طرف سے بھی انٹرنیشنلی ان کو سپورٹ نہیں ملی. کہ تمام لوگ یہ جانتے ہیں اگر انڈیا روز پاکستان آزاد کشمیر میں کلنگ کرتا ہے، وہاں کے شہری جو وہاں کے حقدار ہیں ان کو مارتا ہے، تو اور اس پر کوئی بھی آنسو نہیں بہتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں جو ہے بہت عالمی ادارے اگر خاموش ہیں تو مسلمانوں کو تو کم از کم اس بات کا نوٹس لینا چاہیے. ہم بھی نوٹس نہیں لے رہے، لیکن انڈیا کی اٹراسٹیز جو سی ہیں وہ انڈر شیڈو یا انڈر دی پروٹیکشن آف انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز جو سو کالڈ ہیں ان کو چل رہی ہیں. پلوامہ اٹیک، سر پلوامہ اٹیک پاکستان پر ایک اور الزام لگایا گیا کہ ٹائمنگ دیکھیے، کلبھوشن کا کیس، پلوامہ اٹیک، مودی صاحب کا الیکشن. تو آپ کی اپنی ذاتی رائے میں کیا انڈیا ان تمام کوششوں میں کامیاب ہو پائے گا؟ میں نے آپ سے یہی بات کری کہ ایشوز ڈیولپ کیے جاتے ہیں، جی جنریٹ کیے جاتے ہیں. تو یہ پلوامہ آپ نے 3 انسٹانسز کا ذکر کیا ہے
جس میں کشمیر کی سچویشن ہے، الیکشن ہے اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اس کی کنکلوژن. تو ایسے موقع پر اگر کوئی ایسی چیز کی جاتی ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس پہ بھی اپنا پریشر ڈالنے کی بات ہے کہ جی دیکھیں یہ اس طرح ہو رہا ہے. اور پھر اسی طرح الیکشن میں بھی اپنی جو سپورٹ ہے وہ بڑھانے کی بات کریں گے کہ اگر وہ یہ شو کرنے کی کوشش کریں گے کہ جی دیکھیں جی ہم نے اس کے مقابلے میں کیا کیا. تو لیکن ایک بات بڑی بات ہے کہ انشاءاللہ انڈیا جو ہے وہ اپنے کسی مضمون مقصد میں اکراس یہ یہاں اکراس دی بارڈر یہ تخریبی کارروائی تو کر سکتا ہے، دہشت گردی کی کارروائی تو کر سکتا ہے، لیکن کوئی ڈائریکٹ ایسا ایکٹ نہیں کر سکتا کہ جس سے دونوں سٹیٹس جو ہے کنفلکٹ میں آمنے سامنے کھڑی ہو جائیں. بہت شکریہ خان صاحب. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. خان صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا اپنے الیکشن کیمپین میں سے. اور بھارت کو میرا یہ پیغام ہے کہ جت لاکھ کوشش کر لیں مدعی لاکھ کوشش مدعی برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.